آغاز کرتے ہیں، سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ہماری 8 تختیاں مکمل کر لی ہیں، جس میں حروف تختی نمبر 1 سے لے کے تختی نمبر 8 تک ہم نے حروف تہجی پڑھا۔ حروف تہجی کے بعد حروف تہجی کی عادی اشکال ہم نے وہ پڑھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے اسی کے اندر تختی نمبر 3 کے اندر چھوٹے مختصر کلمات جو ہوتے ہیں، جو ہمیں قرآن پاک کی چند صورتوں کے شروع میں ملے جاتے ہیں، مقطعات جسے کہتے ہیں، ہم نے وہ پڑھا۔ تختی نمبر 4 میں حرکات کا پڑھا، زبر زیر پیش کے بارے میں۔ تختی نمبر 5 میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ تختی نمبر 7 میں تختی نمبر 6 میں ہم نے پڑھا کہ لفظوں کو کس طریقے سے ملا کے حروفوں کو کس طریقے سے جوڑ کے پڑھتے ہیں۔ تختی نمبر 7 میں ہم نے پڑھا کہ کھڑی حرکات کے بارے میں۔ تختی نمبر 8 میں ہم نے پڑھا حروف مدہ کے بارے میں۔ تو اب ان ساری تختیوں کا جو نچوڑ ہے وہ ہمیں تختی نمبر 9 میں ملے گا، جس میں ہمیں مد کے بارے میں بتایا جائے گا۔ کھڑا زبر کھڑی زیر 2 زبر 2 زیر 2 پیش، حروف مدہ حرف لین، ان سب کے بارے میں تختی نمبر 9 میں پورا جوڑ ہے، جیسے کہ پورا نچوڑ ہے۔ تو ہم اس تختی کا آغاز کرتے ہیں تختی نمبر 8۔ اس میں آپ کو ان پوری 8 تختیوں کا اس میں نچوڑ پڑھایا جائے گا۔ میں آپ کو سمجھاتی بھی جاؤں گی۔ اس میں کچھ ایسے قاعدے ہیں، قواعد ہیں جو اس تختی کے اندر پڑھائے جاتے ہیں۔ تو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا، آگے وقف آمن۔ وقف کی صورت میں نون پر سے زبر ختم ہو جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گا۔ جیسے کہ اگر ہم یہ جو زبر ہے یہ وقف کی صورت میں اس کو ہم ساکن کر دیں گے۔ ساکن کی جو تختی ہے وہ ہم آپ کو آگے کی تختی میں سمجھائیں گے کہ جزم کسے کہتے ہیں۔ تو وقف کی صورت میں نون ساکن ہو جائے گا، نون کے اوپر سے زبر ختم ہو جائے گی اور نون کو ہم پڑھیں گے آمن۔ حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، آوا، آگے وقف آوا۔ اگر کلمے کے آخر میں کھڑا زبر ہو یا حروف مدہ ہو تو اس کو وقف کی صورت میں بھی وہی پڑھتے ہیں جس طرح ہم نے وصل میں پڑھا۔ وصل یعنی ہوتا ہے آوا، وقف ہوتا ہے آوا۔ جیسے آمنا یہ اس کا وصل ہے، اور وقف کیا ہوتا ہے آمن، یعنی وقف کی صورت میں اس کو ساکن کر دو تو وقف کہلاتا ہے، لیکن اس کا وصل اور وقف دونوں ایک ہی ہوگا۔ آوا، آگے وقف آوا۔ حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیرنی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا 2 زیر 3، آنیتن، آگے وقف آنیہ۔ وقف کی صورت میں تا کو جو ہے ہم ساکن کر دیں گے تو وہ ہاں میں بدل جائے گا۔ تا کے اوپر سے 2 زبر، تا کے نیچے سے 2 زبر کی تنوین ختم ہو جائے گی اور تا ہا کی صورت میں بدل جائے گا۔ جیسے یہ بن جائے گا اس طرح آنیہ۔ تا وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا، اور وقف کی صورت میں جب تا کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں تو وہ ہاں میں بدل جاتا ہے آنیتن، آگے وقف آنیہ۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی، آگے وقف ایلاف۔ وقف کی صورت میں فا کے نیچے سے زیر ختم ہو جائے گی اور فا ساکن ہو جائے گا۔ ساکن کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ جو جزم چھوٹی سی دال بنتی ہے اسے ہم کہتے ہیں جزم۔ جزم کا مطلب ہوتا ہے ساکن، یعنی وقف کی صورت میں حرف کو ساکن کرنا، اس کے اوپر نیچے جو حرکت لگی ہوتی ہے اس کو وقف کی صورت میں اس طرح ساکن میں بدل کے پڑھتے ہیں ایلافی، آگے وقف ایلاف۔ حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، اینا، آگے وقف این۔ اچھا، وقف کی صورت میں نا ہمیں اسے الف مدہ، یہ جو حرف لین ہے نا، یا ساکن سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو تو وہ یا لین کہلاتا ہے۔ تو وقف کی صورت میں ہم اسے کھینچ کر پڑھیں گے اینا، آگے وقف این۔ یہ ایک طریقے سے مد، حرف لین جو مد ہوتی ہے نا، مد لازم، یہاں پہ یہ مد لازم کہلائے گی، یعنی یہاں پہ مد کرنا لازم ہے، اس کو کھینچنا لازم۔ مد کا مطلب ہوتا ہے اس کو کھینچنا، ٹھیک ہے؟ تو ہم اسے 3 سے 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اینا، آگے وقف این۔ یہ وقف کی صورت میں یہ نون بھی ساکن ہو جائے گا
اور یا کے اوپر جو جزم، یہ جیسے یہ جزم ہے، اس کو ساکن کہتے ہیں. تو وف کی صورت میں یہ نون کے اوپر یہ وف کی صورت میں لگ جائے گی، جیسے یوں. وف کی صورت میں ہمیں نون کے اوپر سے زبر ختم ہو جائے گی اور یہ جزم لگ جائے گی، یعنی ساکن ہو جائے گا. تو ہم اس یہاں پہ مد جو کہلائے گی وہ مد لازم کہلائے گی. یہاں پہ اس مد کو 3 سے 4 الف کی مقدار کھینچنا ہم پر لازم ہے. اینا آگے وقف این. با زیر بھی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی ہی آگے وقف بھی. وف کی صورت میں ہا ساکن ہو جائے گا، اسے وف کی صورت میں پڑھیں گے بھی. جیم الف مد زبر جا، یعنی جو اس کو کہتے ہیں مد، یہ جو کہلاتی ہے مد کہلاتی ہے. تو ہمیں اسے پڑھنا ہے جیم الف مد، یعنی جیم بھی ہے، الف بھی ہے اور مد بھی ہے. یہ پورے کلمے ہیں، ٹھیک ہے. تو جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ آگے وقف جا. اچھا، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے اسے 5 الف کی مقدار کھینچ کر کیوں پڑھا. تو میں آپ کو یہاں پہ سمجھاتی چلوں کہ جو مد ہے اسے ہمیں 5 الف کی مقدار سے کھینچ کے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ مد واجب کہلاتی ہے، یعنی مد کرنا واجب ہے. واجب کا مطلب تقریباً فرض کے قریب ہوتا ہے. تو اب اس مد کا مقصد ہمیں پڑھنا ہے. ہمیں کیسے سمجھ آئی کہ یہ مد واجب ہے؟ کہ یہ الف خالی، اگر اس کے اوپر سے ابھی ہم مد کو ہٹا دیں، ٹھیک ہے، یہ مد جو ہے ہم نے اس کو ہٹا دی تھی، کیا الف خالی ہے، اس سے پہلے حرف کے اوپر کیا ہے زبر. تو یا کہ کیا کہلایا الف مدہ، جیسے کہ میں نے آپ کو حروف مدہ کی تختی میں سمجھایا ہے، تختی نمبر 8 میں، کہ الف خالی ہو اس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے. تو پھر یہاں پر الف مدہ ہے اور حروف مدہ کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آ جائے، یہ کیا ہے الف خالی سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ کہلایا. اور الف مدہ سے یعنی حروف مدہ، اب الف مدہ ہو، واو مدہ ہو یا یا مدہ ہو، ان تینوں کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آ جائے، یہ کیا ہے حمزہ. اگر حروف مدہ کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آ جائے تو وہ مد واجب کہلاتی ہے. اور اس مد کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی الف خالی اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے، اور حروف مدہ کے بعد اسی کلمے میں الف مدہ کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آ رہا ہے تو یہ مد کہلائے گی مد واجب، ٹھیک ہے. اور اس مد کو کتنے الف کی مقدار کھینچ کے پڑھتے ہیں؟ 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ آگے وقف جا. اچھا، وف کی صورت میں حمزہ ساکن ہو جائے گا، حمزہ وف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا، حمزہ کے اوپر سے زبر ختم ہو جائے گی. تو ہمیں حمزہ جب بھی ساکن ہو، چاہے وہ کلمے کے درمیان میں ہو چاہے وہ کلمے کے آخر میں ہو، وہ وف کی صورت میں جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اس چیز کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ جب حمزہ کلمے کے آخر میں ہو یا کلمے کے درمیان میں ہو تو وف کی صورت میں یا وہ ساکن ہو یا ہم اس کو وف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھیں تو وہ ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. جا آگے وقف جا. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو اس میں آپ کو تفصیلی سمجھاتی جاؤں گی، تو مزید میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، حروف کو سیکھنے کے لیے، ان کے قواعد کو سیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.